पी टी आई क़यादत ने अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, सानिहा 9 मई के जिम्मेदार। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुजम्मिल मसूद भी कसूरवार करार। जिना हाउस हमला, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत सानिहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशरफ। JIT की तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी पहुँच गईं। इंसाफ के निज़ाम का तमाशा हम सब देख रहे हैं। अच्छा है पूरे मुल्क ने देख लिया कि क्या हो रहा है। अलीमा खान और उज़मा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं बानी PTI पूरी कौम को जोड़ कर चला रही हैं। हम सब को इनकी कदर करनी चाहिए। लोगों का वक्त और जिंदगियां ज़ाया हो रही हैं। दीनी मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI आमने सामने। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए मुतहरिक। JUI सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी कराई। मौलाना ने कहा जो बात हुई उस पर अमल नहीं किया गया। एक फ़ोन कॉल पर किस तरह एतबार कर लूँ। हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। 8 दिसंबर तक दीनी मदारिस से मुताल्लिक बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की हुकूमत को धमकी। कहते हैं हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल पर हर सूरत मंजूर करना होगा। हम मजहबी लोग हैं, नहीं चाहते कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी काफ़ी हद तक दुरुस्त। वादा खिलाफी सदर और वज़ीर आज़म दोनों की तरफ से हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं मौलाना के साथ सियासी दर्जे हरारत नहीं बढ़ा। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तय हुआ था कि मदारिस वाला मामला भी हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मौलाना की बात हुई है, उनका गिला ख़त्म कर देंगे। I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation. हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठाया है। जब तक दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा दहशत गर्दी की वजह से मुल्क की मईशत को $3 अरब का नुकसान हुआ। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 11 दिसंबर को होगी। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 12 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराही में बेंच 9 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। अतालवी तरबियती बहरी जहाज 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज का नाम इटली के मशहूर बहरी सैयाह अमेरिको वेस्कोची के नाम पर रखा गया है। अतालवी सफ़ीर और कौंसल जनरल समेत पाक बहरिया अफसरान ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। अमेरिको वेस्कोची को दुनिया की खूबसूरत तरीन शिप का दर्जा हासिल। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जहलुम समेत बलाई पंजाब के दीगर इलाकों में आंधी, तूफान और बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। शहर इक़्तिदार में तेज़ हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। लह का पारा -10 तक पहुँच गया। स्कर्दू -9, अस्तोर, गिलगित, गोपस और कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा की हवाएं कराची पहुंच गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज सुबह दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
شام میں خانہ جنگی صورتحال مزید کشیدہ، حلب، ادلب اور حما کے علاقوں میں باقی گروہوں کے بڑے پیمانے پر پیش قدمی، درعا، دیر الزور اور حمص جیسے اہم علاقوں پر قبضہ۔ حکومت کے زیر قبضہ کئی علاقے بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ روسی فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں، درجنوں دہشت گرد مارے گئے۔ ایران، عراق اور شام کا کہنا ہے کہ اس سازش کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی۔ اقوام متحدہ کی مزید خون ریزی روکنے کے لیے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں آگ اور خون کا کھیل، جبالیہ، نصیرات، بیت لاہیہ میں پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی فورسز کے حملے، مزید 20 فلسطینی شہید۔ کمال عدوان اسپتال پر حملے میں 29 شہری جان سے گئے۔ WHO نے 8 زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے بیلجیم، اسپین اور رومانیہ بھیج دیا۔ خوراک اور ادویات کی قلت سے لاکھوں فلسطینی قحط کا شکار۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ مختلف علاقوں میں صہیونی حملوں میں متعدد افراد زخمی، زمینی کارروائیوں میں عمارتیں مسمار، گھروں پر بھی حملے۔ لبنان اور شام کی سرحد تباہ کر دی گئی۔ لبنان میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، پولنگ کا عمل جاری۔ صدر کی نشست کے لیے سرفراز علی میتلو، عرفان حسن اور حسیب جمالی آمنے سامنے۔ نائب صدر کے لیے خاتون سمیت 6 امیدوار مد مقابل۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کراچی کے علاقے کماڑی نیٹو جیٹی پل پر ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم، حادثے کے باعث ٹینکر سے تیل سڑک پر بہہ گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد سڑک سے آئل جمع کرنے لگی۔ نیٹو جیٹی سے ICI پل جانے والی سڑک ٹریفک کو ایک طرف سے کھول دیا گیا۔ ٹاور پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ گینگ وار، سرغنہ، عزیر بلوچ کی 12 سالہ بھتیجی اور زبیر بلوچ کی بیٹی پہلی بار منظر عام پر۔ ابرا زبیر نے والد کی دوبارہ گرفتاری کو قتل کی سازش قرار دیا۔ زبیر بلوچ کی گھر واپسی کے لیے ہاتھ جوڑ کر دعائیاں، بری کرنے کی اپیل۔ شکارپور میں پولیس کا کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ، 2 مغوی بھائی بازیاب، ملزمان فرار۔ دونوں کو 6 روز قبل کھائی شہر کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ صوابی میں کار پر فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس نے واقعے کو پرانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ چشتیہ میں پرانی دشمنی پر فائرنگ سے 14 سالہ لڑکا جان سے گیا۔ مقتول کی شناخت محمد احمد کے نام سے ہوئی۔ واقعے کے بعد اہل علاقہ مشتعل، پولیس نے بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی کی حیدری مارکیٹ کا روڈ، اداروں کی بے حسی کی جیتی جاگتی مثال۔ 2 سال قبل میگا پروجیکٹ کے تحت برساتی نالہ بنانے کے لیے تعمیراتی کام شروع کیا، لیکن منصوبہ آج شہریوں کے گلے پڑ گیا۔ برساتی نالے اور گیس لائنوں کی تنصیب کے کام میں سست روی، شہری اذیت کا شکار۔ کام فوری مکمل کرنے کی اپیل۔ نیکی کا جذبہ اور انسانیت کا احساس، اسلام آباد کے بلو ایریا کی سڑکوں پر چلتا پھرتا ہوٹل۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی طالبات کی جانب سے شروع کیا گیا فوڈ ATM، 100 روپے میں کھانا دے رہا ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 100 روپے میں 200 افراد کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہزاروں سال پرانی تاریخ، ہندو مذہب کا مقدس کٹاس راج مندر۔ 7 مندروں پر بنا کٹاس راج سب کی توجہ کا مرکز۔ ہندوؤں کے شیو جی مہاراج اپنی پتنی کے انتقال پر روئے تو تالاب بن گیا۔ کٹاس راج کی عمارتوں میں خستگی کے آثار نمایاں۔
میلان میں ونٹر اولمپکس 2026 کے پیش نظر کرسمس ٹری کو کمکموں سے جگمگایا گیا، ہزاروں افراد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ساؤتھ افریقہ سے ہوگا اب ٹاکرا، قومی ٹی20 اسکواڈ زمبابوے سے ڈربن پہنچ گیا، کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین شاہ بھی شامل۔ ٹیم آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی۔ قومی اسکواڈ کنگز میڈ کرکٹ اسٹیڈیم میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ میں پریکٹس کرے گا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا سیمی فائنل، بنگلہ دیش پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 116 رنز پر ڈھیر، بنگلہ دیش نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹائٹل کے لیے بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں کل دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ نیشنل مین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ پاکستان آرمی کے نام، 40 کلومیٹر انفرادی ریس میں آرمی کے محمد بلال نے گولڈ میڈل جیتا، وابٹا نے دوسری اور ریلوے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز، دنیا شعر و ادب کی ممتاز شخصیات آج بھی شریک ہوں گی۔ اردو کانفرنس میں ادب کی مختلف اصناف پر سیشنز ہوں گے۔ شام 5 بجے پاکستان میں میڈیا کی تاریخ پر مذاکرہ ہوگا۔ اور معروف نعت خواں اور ماضی کے مقبول گلوکار جنید جمشید کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جنید جمشید نے کیریئر کا آغاز میوزک بینڈ وائٹل سائنس سے کیا اور پہلے ہی البم کے ریلیز نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اسلامی تعلیمات کی جانب رجحان ہوا تو وہ ایک نعت خواں اور مبلغ کے روپ میں نظر آئے۔